نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم شهد الله أنه لا إله إلا هو گواہی دی اللہ نے اس بات کی کہ بے شک کوئی الہ نہیں مگر وہی والملائکۃ اور فرشتوں نے یہی گواہی دی وَأُولُو الْعِلْمِ اور اہل علم نے یہ گواہی دی قائماً بالقسط اور انصاف کے ساتھ ساری کائنات کا وہ انتظام سنبھالے ہوئے ہے لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی العزیز الحکیم غالب ہے حکمت والا ہے امام بغوی نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ملک شام سے یہود کے دو عالم مدینہ طیبہ آئے اور انہیں ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا علم نہیں ہوا تھا انہوں نے مدینہ طیبہ کو دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ یہ بستی اس طرح کی معلوم ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں تورات میں ہے کہ اس بستی میں نبی آخر الزماں قیام فرمائیں گے پھر انہیں پتا چلا کہ ایک صاحب ہیں جنہیں لوگ اللہ کا نبی کہتے ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جیسے ان کی نظر آپ پر پڑی تو تورات میں جو صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی تھیں وہ ساری کی ساری صفات ان کے سامنے آ گئی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے آپ محمد ہیں آپ نے فرمایا ہاں یہ کہنے لگے کہ آپ احمد ہیں آپ نے فرمایا ہاں آپ نے فرمایا انا محمد انا احمد پھر یہ کہنے لگے کہ ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں اگر آپ نے ہمارے سوال کا جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے وہ سوال کر لو انہوں نے پوچھا کہ قرآن کریم میں سب سے بڑی شہادت سب سے بڑی گواہی کون سی ہے اس پہ یہ آیت نازل ہوئی شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ گواہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اس پہ وہ دونوں آدمی ایمان لے آئے مسند احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں یہ آیت تلاوت فرمائی اور اس کے بعد آپ نے کہا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ میں بھی اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں حضرت اعمش یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ پاک اس آدمی کو بلائیں گے جو یہ آیت پڑھتا رہا کہ اللہ پاک فرمائیں گے کہ میرے بندے نے مجھ سے عہد کیا ہے اور میں سب سے زیادہ عہد کا پورا کرنے والا ہوں اللہ پاک فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اسے جنت میں داخل کر دو
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اور یہ آیت شہادہ پڑھے اور قل اللہم مالک الملک بغیر حساب تک پڑھے، اگلے صفحے میں ہے، ہر نماز کے بعد پڑھے، اللہ پاک اس کے گناہ معاف فرما دیں گے، اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائیں گے، اللہ پاک اس کی 70 ضرورتیں حاجتیں پوری فرمائیں گے، ان 70 حاجتوں اور ضرورتوں میں سے ایک حاجت بخشش ہے۔ تو یہ پڑھنے میں 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے اور اس کا اجر اتنا زیادہ ہے۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اور یہ آیت شہادہ اور قل اللہم مالک الملک سے لے کر بغیر حساب تک اسے ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اللہ کی گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنی وحدانیت پر، اپنی توحید پر کائنات میں اتنے واضح دلائل پھیلا دیے ہیں کہ کائنات کی ایک ایک چیز اللہ پاک کی وحدانیت پر، اللہ پاک کی توحید پر گواہی دے رہی ہے۔ مثلا چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، سمندر ہے، دریا ہے، ندی نالے ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، حیوانات ہیں، فصلیں ہیں، ایک ایک چیز اللہ پاک کی وحدانیت کی گواہ ہے۔ مثلا سورج ہے تو اللہ کے سورج جیسا سورج کوئی نہیں بنا سکتا۔ پھر سورج کا ایک نظام ہے، اس نے اپنے وقت پہ طلوع ہونا ہے، اپنے وقت پہ غروب ہونا ہے، اس کے راستے ہیں، اس نے انہی راستوں پہ جانا ہے، اور اس کے نظام میں جب سے بنا ہے کبھی خلل پیدا نہیں ہوا، کبھی اس میں خرابی نہیں آئی۔ تو یہ اس کو بنانے والا کون، اس کو چلانے والا کون، اس کو روشنی دینے والا کون؟ اللہ۔ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، زمین سے جو تنکا نکلتا ہے وہ بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ قوم پل زمین سے نکالنے والا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ ہی ہے جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے۔ دانا پھٹتا ہے پھر اس میں سے کونپل نکلتی ہے، یہ دانے کو پھاڑنے والا، میں اور آپ دانے کو پھاڑیں گے اسے کونپل نہیں نکل سکے گی، وہ دانا ضائع ہو جائے گا۔ یہ اللہ ہی ہے جو دانے کو پھاڑ کر اس میں سے کونپل نکالتے ہیں۔ تو ایک کونپل، ایک تنکا جو زمین سے نکلتا ہے وہ بھی اللہ پاک کی وحدانیت پر، اللہ پاک کی توحید پر گواہی دیتا ہے۔ اور فرمایا والملائکہ، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اور فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اہل علم میں سر فہرست تو حضرات انبیاء علیہ السلام ہیں، اور پھر اہل علم میں قیامت تک جتنے بھی علم والے آئیں گے اور اس بات کی گواہی دیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ سب اس میں آتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی اور امام ابن کثیر وہ فرماتے ہیں کہ اس میں اہل علم کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے اپنی شہادت کے ساتھ اہل علم کی شہادت کو بیان کیا ہے۔ آگے فرمایا قائما بالقسط، کائنات کا سارا نظام انصاف کے ساتھ قائم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک نے صرف بندوں سے عبادت ہی نہیں کرائی، بلکہ اللہ پاک نے جو نظام بھی قائم کیا ہے وہ سارا کا سارا عدل و انصاف پر ہے۔
کسی صورت میں بھی نا انصافی نہیں ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی العزیز، غالب ہے۔ یعنی اللہ جو کرنا چاہیں اللہ پاک اس پہ قادر ہے۔ باقی الحکیم، اللہ پاک کی شان، اللہ پاک کی صفت حکیم بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک وہی کرتے ہیں جس میں کوئی حکمت ہو۔ اللہ پاک نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو حکمت سے خالی ہو۔ تو العزیز الحکیم، اللہ پاک غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ تو آج کے درس کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بناؤ بگاڑ کا مالک نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، بگڑی بنانے والا نہیں ہے، کار ساز نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، موت حیات کا مالک نہیں ہے۔ روزی دینے والا بھی اللہ ہے، مشکل کشائی کرنے والا بھی اللہ ہے، حاجت روا بھی اللہ ہے۔ سارے اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔